سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ بھارت کے مشہور فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کے قتل میں ملوث ہونے سے طالبان نے صاف انکار کیا ہے اور ساتھ ہی دانش صدیقی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت بھی پیش کی ہے۔ نیوز 18 کے انگریزی چینل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی دانش صدیقی کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے فائرنگ کی اور کیسے دانش صدیقی کا قتل ہو گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ کوئی بھی صحافی جو وار زون میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیں اطلاع دے تاکہ ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ ہمیں افسوس ہے ان صحافیوں کے لیے جو اطلاع دیے بغیر جنگ زدہ علاقوں میں داخل ہو گئے اور دانش صدیقی کا فائرنگ کے دوران قتل ہو گیا، جس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے۔ کرناٹک حکومت کی ہدایت، عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ کے بجائے مسجد میں ادا کرنے کا حکم۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط میں مسلمانوں کو عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تاہم ایک وقت میں صرف 50 افراد کو جماعت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی تاکہ فاصلے کا خیال رکھا جا سکے۔ ہدایت میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے سے کئی جماعتیں تیار کر کے نماز ادا کریں۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی مساجد میں نماز عید میں شرکت سے روکا گیا ہے۔ اس دوران کورونا گائیڈ لائنز کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ سرکاری افسر نے مسلمان لڑکی سے شادی کی، مذہب تبدیل کرایا اور اب دوسری لڑکی سے شادی کر کے اسے باہر نکال دیا۔ محبت کے جال میں پھنسا کر ایک اور مسلمان لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہونے والی اس لڑکی کا نام فرحت نازنین ہے، جسے ایک ہندو لڑکے نے پہلے محبت کے جال میں پھنسایا، اس کا دھرم تبدیل کروایا، اس سے شادی کی اور اب دوسری شادی کر کے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ لڑکی اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، پولیس شکایت نہیں سن رہی ہے اور شادی کے لیے مسلمان سے ہندو بنی یہ لڑکی اسی دنیا میں برباد ہو رہی ہے۔ فرحت نے الزام لگایا کہ اس کے ہندو شوہر نے اس کو بچہ پیدا کرنے نہیں دیا، ہمیشہ اسقاط حمل کرایا اور کہا کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ فطرت کے خلاف اس کے ساتھ مجامعات کی، صرف جسم کی آگ کو بجھایا۔ کچھ سالوں بعد اس نے فرحت نازنین سے منہ موڑ لیا اور اس لڑکی کے ساتھ شادی رچا لی جسے وہ اپنی بہن کہتا تھا اور ہر سال اس کے ہاتھ پر راکھی باندھتا تھا، اور اب وہ فرحت پر دباؤ بنا رہا ہے کہ تم جہیز لے کر آؤ، نہیں تو طلاق لے کر چلی جاؤ، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت معاملے میں ستمبر میں ہوگی حتمی بحث۔ کورونا وائرس کو مرکز نظام الدین سے جوڑ کر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا کے خلاف مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی درخواست پر سپریم کورٹ میں داخل پیٹیشن پر گزشتہ کئی ماہ سے سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ پیٹیشن پر جلد از جلد سماعت ہونے کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی، جس پر جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس انورودھ بوس نے اس معاملے کی حتمی بحث ماہ ستمبر میں کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول نے عدالت سے جلد از جلد سماعت کیے جانے کی درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے بے لگام میڈیا پر شکنجہ کسنے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ متعصب میڈیا پر لگام کسنے کی ہماری قانونی جدوجہد مثبت نتیجہ آنے تک جاری رہے گی۔ ہمارا شروع سے یہ اصول رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ باہمی گفت و شنید سے حل نہیں ہوتا تو سڑکوں پر اترنے کے بجائے ہم اپنے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے عدالت جاتے ہیں اور ہمیں وہاں سے انصاف بھی ملتا ہے۔ لیکن افسوس، جب فرقہ پرست میڈیا نے اپنی فرقہ وارانہ رپورٹنگ کی روش ترک نہیں کی تو ہمیں عدالت کا رخ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔